السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ انسان کی یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ بہت جلدی سمیٹ دی جانے والی زندگی ہے۔ دنیا کا یہ جہاں بڑا ہی خوبصورت ہے لیکن بہت مختصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ۔ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ اوسط عمر 60-70 سال، بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 سے بھی آگے جائیں گے۔ انسان جب مر جاتا ہے قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے؟ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، آنے والی زندگی بڑی طویل ہے۔ کتنی طویل ہے کہ اس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے حساب کا دن ہوگا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں دنیا کو دنیا کمانے کے لیے رکھا، مال و زر اکٹھا کیا، اس میں سے غریبوں، یتیموں، فقیروں، بیواؤں، محتاجوں کا حق زکوٰۃ کی شکل میں نہیں نکالا، سونے چاندی کے ڈھیر سانپ بن کے بیٹھا رہا، زکوٰۃ نہیں دی، اللہ حساب و کتاب شروع کرے گا اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مالوں کو تختیے بنا دیا جائے گا، سلیٹ بنا دیا جائے گا، پلیٹس بنا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا، یہاں تک کہ ساری انسانیت حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گی اور یہ زکوٰۃ دینے والے اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور وہ دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ جس دن کو ہماری اکثریت بھول چکی ہے،
اکثریت کی زبان پہ آپ یہی سنو گے، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کیا میٹھا۔ یہ مزے کا جہان ہے بھائی، آگے کی تو باتیں ہیں، کس نے دیکھا وہ کل کس نے دیکھا۔ تجربہ کرنا ہو تو بڑی آسانی سے تجربہ کر لو۔ غریب آدمی کے کسی نے پیسے دینے ہوں اور وہ دے نہ رہا ہو تو غریب آدمی کیا کہتا ہے تنگ آ کر، چلو نہ دو، وہاں تو دو گے نا، وہاں تو دو گے نا۔ جس کو وہاں کی فکر ہو اس کو یہاں دینا بڑا آسان ہے۔ وہ ایک نیک بندے نے بقالے والے سے سامان منگوایا اور سامان وصول کر کے ازراہ مذاق دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے کہا بھائی شاید آپ حساب دینا بھول گئے ہو، سامان تو لے کے اندر رکھ لیا، آپ دروازہ بھی بند کر رہے ہو، میرا حساب تو دے دو۔ کہا حساب تو یوم الحساب ہوگا، حساب یوم الحساب لے لینا، قیامت کے دن لے لینا۔ تو کہنے لگا بھائی اگر اب دے دے گا تو بڑا آسان رہے گا، بڑے سستے میں سودا ہو جائے گا، وہاں بڑا مہنگا ہوگا، وہاں بڑا مشکل ہوگا۔ تو اللہ والا کہتا ہے میں 5 دن اس کا یہ جملہ سنتا رہا اور اپنے کمرے میں بیٹھا روتا رہا کہ وہاں حساب دینا بڑا ہی مشکل ہے۔ کسی کی کیا بات کروں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، امام اعظم ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آ کے اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ کسی نے کچھ لینا ہے تو مجھ سے لے لو، وہاں نہ پکڑنا، وہاں میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ کسی کو مارا ہے تو مار لے، کسی کا مال لیا ہے تو واپس لے لے، اس دنیا میں حساب کتاب صاف کر لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایک دن آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی، میرا دل چاہتا ہے میں بھی آج مار کے بدلہ لے لوں۔ آپ نے کہا آگے آؤ، کہا میرے ہاتھ میں تو لاٹھی نہیں ہے، کہا اس کو لاٹھی دے دو۔ کہا آپ کے پیٹ پہ کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا اس دن، آپ بیماری کی شدت اور تکلیف میں ہیں، امت کو درس دے رہے ہیں کہ وہاں کا حساب بڑا مشکل ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے پیٹ سے بطن مبارک سے چادر ہٹا لیتے ہیں۔ وہ صحابی تیزی سے چلتا دوڑتا ہوا آگے آتا ہے، صحابہ کی غمگین نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں کہ یہ کون ہے جو ہمارے نبی کو اس حال میں لاٹھی مار کے بدلا دے گا۔ قریب آتا ہے تو وہ چھڑی پھینک دیتا ہے اور دوڑ کے پیارے نبی کے مبارک بدن سے چمٹ جاتا ہے، اپنے گالوں کو، اپنے چہروں کو، اپنے رخساروں کو نبی کے بدن سے لگاتا ہے، چومتا اور کہتا ہے آقا ارادہ گستاخی کا تو نہیں تھا، مجھے لگا کہ جدائی کی گھڑیاں آ چکی ہیں، میرے جی میں آیا کہ میں اپنے چہرے کو محمد کے مبارک جسم سے لگا کے اس کو چوم لوں، ہو سکتا ہے اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بدلہ لے لو، من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، اگر کسی پہ کوئی ظلم کیا ہے تو آج بدلہ لے لو، قیامت کے دن جب درہم و دینار تمہارے پلے میں نہیں ہوں گے تو بدلہ دینا بڑا مشکل ہوگا۔ ایمان ہو تو اگر کہہ دیا جائے کہ حساب اگلے جہاں کر لینا تو بندہ تڑپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، اور ایمان نہ ہو تو جواب میں کیا کہتا ہے، اچھا اگلے جہاں حساب کتاب کرنا ہے تو جو جیب میں لیا ہوا ہے وہ بھی مجھے دے دو، اکٹھا حساب کر لینا۔ اکثریت کی ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں وہ جہاں یاد ہی نہیں ہے اور اس پہ یقین ہی نہیں ہے۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، دنیا کی لذتوں کا سامان اکٹھے کر لینا، ہم نے اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ قرآن کیا خبر دیتا ہے، المال والبنون، مال، بیٹے، یہ کیا ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال ہے، دنیا میں آپ کے پاس چودراہٹ ہے، بیٹے ہیں، آپ کا روب و دبدبہ ہے،
क़यामत के दिन क्या चीज़ रहेगी? अमल सालेह, नेक अमाल। ये क़यामत के दिन मेरे और आपके पलड़े में इकट्ठे होने वाले हैं। हम किसकी तरफ दौड़ रहे हैं ये फ़िक्र कर लीजिए। दिन के 24 घंटे किस गम में गुजरते हैं? 2 जमा 2 4, 4 जमा 4 8। या ये फ़िक्र भी खाती है, हाय अफसोस आज फजर जमात से नहीं पढ़ी, हाय अफसोस आज ज़ोहर पे सोता रह गया, अफसोस असर पे नहीं उठ सका, मस्जिद नहीं जा सका। क्या दीन के कामों में पीछे रहकर मुझे कभी गम हुआ? अगर हुआ तो मायना ये है कि मेरी फ़िक्र उस आखरत के लिए है। अगर नहीं हुआ तो फिर एक दिन की पगार कट जाए, एक दिन की सैलरी कट जाए, कफ़ील एक दिन की तनख्वाह न दे तो कितनी शॉक, कितना गम, कितना दुख। यार 50 रियाल मारेंगे, मेरे बच्चों के मुंह पर लुकमा छीना गया। मेरी दौड़ किस तरफ है? इस दुनिया के लिए या उस जहां के लिए? क्योंकि ये जहां बड़ा मुख्तसर है, समेट दिया जाने वाला है, और वो जहां बड़ा तवील है जिसकी हकीकत मालिक बयान फरमाता है, व यौम नुसय्यिरुल जिबाल, क़यामत का दिन होगा, पहाड़ों को अल्लाह चलाएगा। पहाड़ जिसको काटने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लाके इंसान काटता है, अल्लाह इसको रुई के गालों की तरह उड़ा देगा, मट्टी के रेत की तरह बहा देगा, उड़ा देगा, चलाएगा। और तो ज़मीन को देखेगा वो साफ और खुली हुई है। ये घड़ी आने वाली है, ये क़यामत के लम्हात आने वाले हैं। ये क़यामत कहानियाँ नहीं हैं, किस्से नहीं हैं, अलिफ लैला की स्टोरियाँ नहीं हैं, फिल्म के डायलॉग नहीं हैं, ड्रामे के सीन नहीं हैं। ये अल्लाह के कलाम की दी हुई खबर है। क़यामत आने वाली है जब पहाड़ चलाए जाएंगे, जब इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा। और इंसान कैसे इकट्ठे होंगे कि कोई एक बंदा भी नहीं भाग सकेगा, कोई एक बंदा नहीं दौड़ सकेगा, कोई एक बंदा नहीं बच सकेगा कि आज मैं नहीं अल्लाह के पास जाना चाहता, मैं नहीं अल्लाह के सामने खड़ा होना चाहता, मेरी जान छूट जाए, मैं बच जाऊं। मालिक क्या फरमाता है? वउरिदु अला रब्बिका सफ़्फ़ा, ये तेरे रब के सामने सफ बस्ता होकर खड़े होंगे। लक़द जिअ्तुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, आगे ना लाइन हाजिर हो गए, जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, तुम सबको अपने सामने इकट्ठा कर लिया। बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, तुम्हारा तो गुमान ये था कि कौन मरेगा कौन उठेगा, बाबर ऐश को उसके आलम दोबारा नेस। मौलवी डराते रहते हैं, मौलवियों का काम किया, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए 24 घंटे मौत आखरत की बातें करते हैं। तुमने ये गुमान कर लिया था कौन मरेगा कौन उठेगा, दादा अब्बा मरे थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, मैं तो 25 साल का जवान हूँ, मेरे बाजुओं में भी बड़ी कुव्वत और खून और सब कुछ है, अभी मौत शौत का चक्कर नहीं। बूढ़े होंगे तो फिर दीन सीख लेंगे, बूढ़े होंगे तो मस्जिद में जाया करेंगे, बूढ़े होंगे तो नमाजें पढ़ लिया करेंगे, अभी से क्या ज़रूरत है। ये तो जवानी मस्तानी के दिन है, ये गानों फिल्मों ड्रामों के दिन है, ये मज़े और ऐशो इशरत के दिन हैं। पता नहीं प्यारे भाई किसके सांस कब पूरे हो जाए और अल्लाह उसे अपने हजूर खड़ा कर ले। ये हाज़री बहुत जल्दी होने वाली है। मालिक का फरमान सुनिए, अपने गिरबान में झांकिए, अल्लाह कहने वाले को सबसे पहले तौफीक अता फरमाए। ववुदिअल किताब, ववुदिअल किताब, नामा अमाल रख दिया जाएगा, डायरी रख दी जाएगी, आपकी और मेरी जिंदगी का मामला खोल के रख दिया जाएगा। इसने क्या किया, इसने कितनी उम्र पाई, इसने कितना खाना खाया, इसने कितनी नेमतों से फ़ायदा उठाया, इसने कितनी अल्लाह की बगावतें की, इसने कितनी अल्लाह की फरमाबरदारियाँ की, कितनी नमाज़ें जमात से पढ़ी, कितनी नमाजों में सोया रहा। ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन, जिन्होंने इस दुनिया में जराइम किए, बड़े बड़े जुर्म किए, जुर्म करके अल्लाह के सामने पेश हुए, वो जराइम करने वाले अपनी उस डायरी को देख के डरेंगे। और प्यारे भाई, आपकी डायरी तैयार हो रही है, मेरी डायरी तैयार हो रही है, आपका और मेरा नामा अमाल लिखा जा रहा है। हमारा एक एक जुमला, हमारी एक एक हरकत, हमारा एक एक उठा हुआ कदम, हमारी एक एक उठी हुई निगाहें, हमारे हाथ
ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے اللہ کے پاس۔ احصاہ اللہ ونسوہ، میں اور آپ کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اسے لکھ لیا جاتا ہے، وہ ریکارڈ میں درج ہو جاتا ہے۔ قرآن خبر دیتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ڈائری پیش ہوگی، نامہ اعمال دکھایا جائے گا، مجرم ڈریں گے اپنے جرائم کی لسٹوں کو دیکھ کر۔ وَيَقُولُونَ، آواز کیا لگائیں گے، چیخیں کیا ماریں گے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی رپورٹنگ ہے کہ میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی خطا ایسی نہیں جو چھپی رہ گئی ہو، کوئی بڑے سے بڑا جرم ایسا نہیں جو یہاں موجود نہ ہو۔ پیارے بھائی، میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، ان قریب ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ وہاں میری اور آپ کی 60 70 80 90 100 سالہ زندگی کا ریکارڈ پیش ہونے والا ہے۔ اقرا کتابک، حوالہ پڑھنے والا ہے، اپنی ڈائری کو دیکھ، فرشتوں نے کوئی ظلم زیادتی تو نہیں کیا، کوئی ایسی چیزیں تو نہیں جو تو نے کی نہ ہو اور اس میں لکھ دی گئی ہو۔ اور پیارے بھائی، بندہ دائیں جھانکے گا، بائیں جھانکے گا، کوئی بچانے والا، کوئی بابا، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی سبز چولا، کوئی کالا چولا، کوئی تعویذ دینے والا، کوئی شاہ جی، کوئی پیر جی، کوئی حضور جی، کوئی حضرت جی نہیں ہوں گے۔ دائیں طرف اعمال، بائیں طرف اعمال، ادھر نیکیوں کی صورت، ادھر گناہوں کی صورت، اور سامنے دہکتی ہوئی آگ ہے۔ مالک کے سوال ہیں، بندے کے جواب ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہے، کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ بندے کے قدم ہل نہیں سکتے جب تک خالق و مالک کے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر پائی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ لگایا، جتنا علم تجھ تک پہنچا اس پہ کتنا عمل کر کے دکھایا۔ وہ پیارے بھائی، یہ ڈائری پیش ہونے والی ہے، اور اس وقت انسان اپنے جرائم کو دیکھ کر کہے گا مالی ھذا الکتاب، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسی ڈائری ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھپی، نہ کوئی بڑی بات چھپی، تمام گناہ میرے واضح کر کے میرے سامنے، میری 60 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ یہاں پہ لکھا ہے۔ سامان لینے جاؤ تو کلو کے حساب سے ملتا ہے، دودھ لینے جاؤ تو لیٹر کے حساب سے ملتا ہے، سونا لینے جاؤ تو گراموں کے حساب سے ملتا ہے، اور گناہ مثقال رائی کے دانے سے بھی چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، دونوں کی دونوں اس ڈائری میں موجود ہیں۔ کیا کریں پھر؟ حل کیا ہے؟ شکر کرو اللہ کا کہ تم زندہ ہو۔ شیطان نے کہا تھا بہکاؤں گا تیرے بندوں کو اے مالک، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا تھا میرے بندے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، اللہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کی راہوں پر بیٹھوں گا، یہ تیری خلقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرواؤں گا ان سے، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، بڑا کچھ اس نے کہا تھا۔ میرے رب نے پھر اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے کہا تھا جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد ہے، چند ایام رہ گئے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں بار بار لے کے آ، اور ہمیں اس میں خیر کے کام کی توفیق عطا فرما، ان کاموں کو اپنی جناب میں قبول فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان کی آمد ہے، کیسے استقبال کروں اس رمضان کا؟ سب سے پہلے اس یقین کو اپنے دل میں بٹھائیے، یہ زندگی سدا نہیں رہے گی، یہ دنیا کبھی کسی نے ہمیشگی نہیں دیکھی۔ میرے پیارے نبی، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ذات محمد رسول اللہ۔ کتنی عمر مبارک تھی میرے نبی کی؟ جی سارے بولو، 63 سال۔ 63 سال صحیح بات ہے؟ کیوں 63 سال؟ آپ کی عمر 63 سال کیوں ہے؟
اس لیے کہ جب آپ 63 سال کے ہوئے تو آپ فوت ہو گئے۔ یہ تفاخیہ مسئلہ ہے اس قرآن کا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے انبیاء اور رسول گزرے ان کی طرح کے ایک رسول ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے، ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، اور جو ایڑیوں کے بل لوٹے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال کیوں ہیں؟ کیونکہ جب آپ 63 سال کے ہوئے تو آپ پر موت آ گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جس نے کہا کہ موت آ گئی تو وہ تو گستاخ ہو جائے گا، وہ واجب القتل ہو جائے گا، وہ گستاخ رسول ہو جائے گا، اس پہ توہین رسالت کا پرچہ کروا دیا جائے گا۔ بھائی آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، اگر آپ زندہ ہوتے تو عمر مبارک 63 سال نہ ہوتی، ٹھیک ہے 1400 سال سے زیادہ ہوتی، لیکن آپ کی 63 سال کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ فوت ہو گئے تھے، آپ فوت ہو گئے تھے۔ پیارے بھائی، جب میرے آقا آمنہ کے لال اس دھرتی پہ ہمیشہ نہیں رہے تو کوئی اور مائی کا لال رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ رمضان کی آمد ہے، ایمان بنائیے کہ یہاں ہمیشگی کسی کو نصیب نہیں ہے۔ جب یہاں ہمیشگی کسی کو نصیب نہیں ہے تو کریں کیا؟ سفر کی تیاری کرو، سفر کی تیاری کرو۔ اچھا، سفر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختیار میں ہوتا ہے اور ایک اجباری ہوتا ہے، مجبوری کا سفر اور اپنی پسند کا سفر۔ اپنی پسند کا سفر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی چھٹی کا ٹائم آ جائے انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان جانے کے لیے، کمپنی والے ٹکٹ دے دیں، چلو جی 2 مہینے بعد آپ نے چھٹی جانا ہے، 3 مہینے 6 مہینے کے لیے، تو ماشاءاللہ کیا خیال ہے، خوشی سے راتوں کی نیند ایک ہفتے کے لیے تو اڑ جائے گی نا۔ لسٹ بناؤ گے، اچھا امی کے لیے یہ لینا ہے، ابو کے لیے یہ لینا ہے، بیگم کے لیے یہ لینا ہے، بچوں کے لیے یہ لینا ہے، اچھے سے اچھے سوٹ سلواؤ گے، خوبصورت بریف کیس خریدو گے، تیاری کرو گے نا جی۔ اور جس دن فلائٹ ہوگی اس دن نہا کر دھو کر سب سے گندا کپڑا پہنو گے جی، سب سے پکی بات ہے، کام پہ جانے والے بوٹ پہنو گے، خوبصورت جوتی، پٹھان ہوگا تو پشاوری چپل پہنے گا، پنجابی ہوگا تو کرسا پائے گا، انڈیا والے بھائی اپنے مزاج کا پہنیں گے، اچھے کپڑے اچھے لباس میں تیار ہو کر، کیوں چھٹی جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کو جوازات پڑ جائے، پولیس پکڑ کے لے جائے اور وہ کہ جناب 1 منٹ میں نا سافٹی پہنی ہوئی ہے، جب چھوڑیے میں بوٹ اور ساکس پہن کر آتا ہوں، چھوڑے گا وہ کہ جی میرا سوٹ تھوڑا سا میلا ہو رہا ہے، مجھے 5 منٹ دے، میں نہا کے خوشبو لگا کے تیار ہو کے آتا ہوں، میں کہا اجلس سینہ، جانے دے گا وہ؟ جو مجبوری کا سفر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ جس حال میں ہو بندے کو اسی حال میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر وہاں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اس دنیا سے جانے کا جو سفر ہے وہ اپنی مرضی کا ہے یا مجبوری کا ہے جی؟ جب فرشتہ آئے گا کہ چلو اپنی روح کو باہر نکالو تو کیا کہیں گے؟ 2 رکعت پڑھنے دے، صدقہ کرنے دے، اللہ اللہ کرنے دے، کسی کا حق مارا تھا واپس کرنے دے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں کل آ جاؤں گا، تم یہ سارے کام کر کے تیار ہو جانا، میں کل 2 بجے آ کے لے جاؤں گا۔ ہوگا ایسے جی؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا۔ کمرے میں کنڈی لگا کے اندھیرا کر کے چھپ کے گندی فلمیں دیکھنے والے بھائی سب سے چھپ گئے ہو، اس سے نہیں چھپے، اندھیرے ہو گئے، کوئی آنکھ تمہیں نہیں دیکھ رہی، لیکن ایک آنکھ تمہیں ہر وقت ہمیشہ دیکھتی ہے، وہ اب بھی دیکھ رہی ہے۔ اس موت نے سب پہ آنا ہے، اس موت نے اچانک آنا ہے، اس موت نے دوبارہ موقع نہیں دینا ہے، تو کیا کروں؟ یہ رمضان کا مہینہ اتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ مالک اس رمضان کے مہینے میں ہر رات اپنے بندوں کو جہنم کی کڑوں سے آزاد کر دیتا ہے۔
اے اللہ ہمیں ان اپنے پیاروں میں شامل فرما لے جن کو تو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر عقاب کے داخل فرمائے گا۔ توبہ کیجئے، جھوٹ سے توبہ، چوری سے توبہ، غیبت سے توبہ، چغلی سے توبہ، جی بالکل سب سے توبہ، لیکن وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب ڈائری کھلے گی، جرائم سامنے نظر آئیں گے، تو جرموں میں ایک جرم ایسا بتا دوں، ایک جرم ایسا بتا دوں کہ اگر وہ جرم ڈائری میں رہا، آپ ایک رمضان نہیں 1000 رمضان پائیں، ایک رمضان کے روزے نہیں، زندگی بھر کے رمضان کے روزے رکھیں، آپ پورا رمضان بیت اللہ کے ساتھ بیٹھ کر گزار دیں، آپ ہر روز عمرہ کریں، آپ کی زبان تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے 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 تھکے نہ، آپ زندگی کی ساری نیکیوں کو سمیٹ لیں، لیکن اگر وہ جرم آپ کی ڈائری میں ہوا، وہ جرم آپ کے نامہ اعمال میں ہوا، نہ رمضان کے روزے فائدہ دیں گے، نہ حج بیت اللہ فائدہ دے گا، نہ صدقہ و خیرات فائدہ دے گا، اور نہ آپ کے ذکر و اذکار فائدہ دیں گے۔ سننا چاہتے ہیں وہ جرم؟ وہ سب سے بڑا جرم، وہ سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اے رمضان کی تیاری میں مگن ہونے والے پیارے بھائی، اگر تیرے عقیدے میں شرک ہے تو توبہ کر لے۔ اگر تو نے اللہ کو نہیں پہچانا تو پہچان لے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیٹی نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ کسی سے جنا گیا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا و یکتا ہے، نہ کوئی نبی اس کے نور کا ٹکڑا ہے، نہ کوئی پیر اس کے روپ میں زمین پہ آیا ہے، نہ کوئی فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے، نہ اللہ کسی میں حلول کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے اور وہ تنہا سب کا خالق ہے۔ کھلانے والا وہ ہے، پلانے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ جیدہ کھائیے اودا گائیے، جی جس کا کھائیں اسی کے گن گائیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، جس کا کھائیں اسی کے گن گائیں۔ آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا رہا؟ بولیے اللہ۔ 9 مہینے 3 پردوں کے پیچھے آپ کا رازق کون تھا؟ آپ کا خالق کون تھا؟ آپ کا مالک کون تھا؟ آپ کا غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور، غوث اعظم، رزق دینے والا، عطا کرنے والا، داتا، یہ کون تھا جو 3 پردوں کے پیچھے بھی آپ کا رزق آپ کو دے رہا تھا؟ اور وہ کون تھا جس نے 9 مہینے کے بعد آپ کو صحیح سلامت آپ کے ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے نور دکھایا تھا؟ وہ کون تھا جس نے ماں کی چھاتیوں پر دودھ آپ کے لیے چلایا تھا؟ وہ کون تھا جس نے آپ کو رونا سکھایا تھا؟ وہ کون تھا آپ کے رونے پہ آپ کی ماں کو بے قرار کر دیا تھا؟ وہ کون تھا جس نے ماں کے دل کو ممتا کی محبت کا سمندر بنا دیا تھا؟ جو راتوں کو اپنی بچے کے ایک ہلکی سے چیخ پہ اٹھ کر ساری رات اس کو کندھے پہ لگا کے گزار دیا کرتی تھی؟ وہ کون تھا یہ سارا آپ کا بندوبست کرنے والا؟ اگر ماں کے دل میں محبت پیدا نہ کرتا، بچے بھوک سے بلک بلک کے رو کے مر جاتے، مائیں ان کی طرف مڑ کے نہ دیکھتی، وہ کون تھا جو آپ کا یہ سارا بندوبست کر رہا تھا؟ تھا کوئی اللہ کے علاوہ؟ وہ اللہ تھا، وہ خالق و مالک تھا، وہی آپ کا رازق و داتا تھا، وہی آپ کا غوث اعظم تھا، وہی آپ کی مدد کرنے والا تھا، وہی آپ کا دستگیر تھا، سب کچھ اس نے کیا۔ پھر آپ کو اس نے قوت دی، آپ گھٹنوں پہ اور باہوں پہ لڑکنے لگے، پھر آپ کو قدموں پہ کھڑا کیا، پھر آپ کو چلنا سکھایا، قوت گویائی دی، بولنا سکھایا، جسم میں توانائی بھر دی، آپ کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا،
کون ہے وہ اللہ کے علاوہ؟ جب وہ اللہ ہے، آپ کو اللہ نے آپ کے ماں کے پیٹ میں اور پیٹ سے باہر لا کر کھلایا، آپ نے اگر اللہ کا کھایا تو گن کس کے گائے جائیں گے؟ اللہ کے۔ جب اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ماننا پڑے گا معبود برحق بھی صرف ایک اللہ ہے۔ وہ ایک اللہ ہی ہے جس کو میں سجدے کروں گا، وہ ایک اللہ ہے جس کو میں پکاروں گا، وہ ایک اللہ ہے جس کے نام پہ میں ذبح کروں گا، وہ ایک اللہ ہے جس کے نام پہ میں نیاز دوں گا، وہ ایک اللہ ہے جس کے نام پر بھروسے اور امیدیں جس کے نام سے میں لگاؤں گا کہ اگر اللہ مدد نہ کرے کائنات میں کوئی مدد کر نہیں سکتا، اور اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کائنات میں اس نقصان سے مجھے کوئی بچا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے سجدوں کا مرکز بنایا، کسی اور کو اپنی امیدوں کا مرکز بنایا، تو آپ نے جرائم میں سب سے بڑا جرم اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر کے کیا۔ یہ رمضان، یہ روزے، یہ تراویح، یہ افطاریاں، یہ قرآن کے ختم کرنا آپ کے لیے ایک ذرے بھر بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اسلام کی بنیاد رب کی وحدانیت کو نہیں پہچانا۔ او بھائی، رمضان آ رہا ہے، توبہ کر لو، جھوٹ سے توبہ، چوری سے توبہ، غیبت سے توبہ، گانے سننے سے توبہ، فلمیں دیکھنے سے توبہ، داڑھی شیو کرنے سے توبہ، برائیوں سے توبہ۔ ہاں ضرور کرو، لیکن سب سے پہلے یا علی مدد کہنے سے توبہ کرو، کیونکہ مدد وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ علی کی مدد اللہ نے کی، ولیوں کی مدد اللہ نے کی، نبیوں کی مدد اللہ نے کی، آدم کی مدد اللہ نے کی، نوح کی مدد اللہ نے کی، ابراہیم کی آگ میں گرتے ہوئے کی مدد اللہ نے کی، یونس کی مچھلی کے پیٹ میں مدد اللہ نے کی۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو کسی کی مدد کرنے پر قادر ہو۔ جیسے اللہ قادر ہے ایسے کسی کے پاس قدرت نہیں ہے۔ سب محتاج ہے، سوالی ہے، منگتے ہیں، فقیر ہے، گداگر ہے، اللہ کے در کے سامنے بھیک مانگنے والے ہیں، اور اللہ سب کا تنہا داتا و غریب نواز و بندہ نواز ہے۔ توبہ کیجئے گناہوں سے، اس رمضان کی آمد سے پہلے توبہ کیجئے، اللہ کی رحمت آپ کو پالے گی۔ آپ کے گناہوں کی، آپ کے خطاؤں کے انبار بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن نہ بھولنا سب سے بڑا گناہ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ مولا علی کی محبت ہے کہ میں نعرہ حیدری یا علی لگاؤں، یہ رسول اللہ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاؤں۔ او بھائی، نہیں نہیں نہیں، یہ علی کی محبت نہیں ہے رضی اللہ عنہ وارضا، یہ پیارے حبیب جناب محمد کریم کی محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنانا ہے، کیونکہ میرے آقا نے یہ خبر دے دی تھی الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے۔ جب اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کو پکارو گے تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لو، پکارو تو اللہ کو، مانگو تو اللہ سے، سوالی بنو تو اللہ کے در کے۔ جاہلوں کے یہ جملے بھلا دو، اپنے دماغوں سے کھرچ کے پھینک دو، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے، جو چڑیا کی سنتا ہے، جو چیونٹی کی سنتا ہے، جو جانوروں کی سنتا ہے، جو بے زبانوں کی سنتا ہے۔ ارے وہ اپنے بندے کی نہیں سنے گا؟ اللہ سنتا ہے، وہ سننے والا ہے۔ امیدیں لگانی ہے تو اس اللہ پر، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسے کرنا ہے تو اللہ پر کرو۔ کیوں؟ لا یموت، اس کو موت، جی اللہ کو موت نہیں آنی، اور باقی انس اور جن نے مر جانا ہے۔ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین کی ماں، میرے پیارے نبی کی لخت جگر، جس کے لیے آپ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، جس کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، جو اپنے نبی کے ہاتھ کو، اپنے بابا کے ہاتھ کو چوما کرتی تھی، اپنے بابا کے ماتھے کو چوما کرتی تھی، جس کی چال کو دیکھ کر میری ماں، مومنوں کی ماں عائشہ سلام اللہ علیہا کہا کرتی تھی، فاطمہ چلتی ہوئی آتی ہے، لگتا ہے محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ پیارے نبی کی لخت جیگر پوچھتی ہے صحابہ سے کیسے تم نے برداشت کیا کہ تم نے محمد کے پیارے جسم اطہر پر مٹی ڈال کے انہیں قبر میں دفن کر دیا. آج بابا کی موت سے جو غم فاطمہ الزہرا پہ ٹوٹا ہے، اگر آسمان کے چمکتے ہوئے سورج پہ ٹوٹ جائے تو سورج اندھا ہو جائے، پہاڑوں پہ ٹوٹ جائے تو مدینے کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. جو فاطمہ کے دل پہ غم ٹوٹا ہے اپنے بابا کی وفات سے. اللہ پر بھروسہ کیجئے. کیوں؟ اس پر موت نہیں آنی. پیروں نے مر جانا ہے، بابوں نے مر جانا ہے، بزرگوں نے مر جانا ہے، انبیاء فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں. زندہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے. جو ہر زبان اس کے لیے سمجھنا مشکل ہے. اگر یہ سمجھے اللہ ہماری سنتا نہیں، بابے کی موڑتا نہیں. ارے بھائی اگر پیر پٹھان ہو، مانگنے والا کیرلا کا چلا جائے، خان صاحب کو کیرلا کی زبان کون سکھائے گا؟ پیر پنجاب کا ہو، مانگنے والا جاپان کا آ جائے، پنجابی کو جاپانی کون سکھائے گا؟ ارے بھائی پیر پنجاب کا ہے، مانگنے والا پنجابی گونگا آ جائے، اس کو کون بتائے گا اس کے دل میں کیا فریادیں ہیں؟ علیم بذات صدور ہے تو صرف ایک اللہ ہے. یہ جھوٹ کے جملے ہیں، اللہ سنتا نہیں. اور اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، اللہ تو حکم دیتا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، کتاب قرآن سنا رہی ہے ہمیں یہ آوازیں. ادعونی، یا علی مدد نہ کہو، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا پیر بہاول حق کے مدد کے نعرے نہ لگاؤ. ادعونی، ایک اللہ کو پکارو. رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں. بھروسے کرنے ہیں تو زندہ اللہ پر. تعویذوں پہ بھروسے نہ کرو، منکوں پہ بھروسے نہ کرو، کالے دھاگوں پہ بھروسے نہ کرو، پیروں کے پھونکوں پہ بھروسے نہ کرو. کیوں؟ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شفا بھی اللہ دیتا ہے. ان تعویذ گنڈوں میں شفا نہیں ہے، ان منکوں اور پتھروں میں شفا نہیں ہے، ان کالے دھاگوں میں شفا نہیں ہے، ان بیری کے درخت کے تنوں میں شفا نہیں ہے. لوگ بیری کے درختوں سے جا کے دھاگے باندھ کے آتے ہیں، کپڑے باندھ کے آتے ہیں، امیدیں لگا کر آتے ہیں، پیر کی قبر کی جالی پہ تالے لگا کر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بابا جی کا تعویذ لے لیا، بابا کے قبر کی انگوٹھی پہن لی، بابا کے قبر کا کڑا پہن لیا، بابا کی قبر کا کالا دھاگا باندھ لیا، بس اگلے پچھلے مسئلے ختم ہو گئے. یہ تعویذ پہننے سے بواسیر ختم ہو گئی، سوکڑا ختم ہو گیا. او پیارے بھائی، ان کالے دھاگوں میں، ان منکوں اور پتھروں میں، ان تعویذوں اور انگوٹھیوں میں، ان مندروں اور چھلوں میں شفا نہیں ہے. شفا ہے تو ایک اللہ کے حکم میں ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، من علق تمیمہ، جس نے گھونگا، سیپی، دھاگا، کوئی چیز، تعویذ، من کا کچھ بھی پہنا، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا. اور ایک روایت میں ہے جس نے کوئی چیز باندھی، وکیل الیہ، اللہ نے اپنی رحمت والا معاملہ اسے ختم کر کے اسے اسی کے حوالے کر دیا. سمجھانے کے لیے عرض ہے، ہماری زبان سے جب سنو گے، قرآن حکیم کی آیت سنو گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو گے، کسی شیخ، حضرت، بابا جی، حاجی جی، شاہ جی، مرشد جی کے جملے نہیں سننے کو ملیں گے. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ و مرشد، امام و حضرت معصوم نہیں ہے، غلطی کر سکتے ہیں. ایک ہستی ہے جس پہ اللہ نے پہرا دیا ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ اصلاح فرماتا ہے، ساتھ ساتھ اگر کوئی بات ایسی نکل بھی جائے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، مالک روک دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے. حبیب، پیارے حبیب نے، جناب مصطفیٰ نے، محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. میرے رب نے روک کر کہا، اللہ نے حلال کیا ہے، آپ کیوں اسے حرام کرتے ہیں؟ ایسا کسی اور کا معاملہ نہیں ہے. وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
فَاتَّبِعُوهَا۔ او بندو یاد رکھنا، تمہارا شیخ اپنی مرضی سے بولتا ہے، تمہارا پیر اپنی مرضی سے بولتا ہے، تمہارا امام اپنی مرضی سے بولتا ہے، تمہارا حضرت اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ آمنہ کے لال شریعت کی بات جب بتاتے ہیں وہ رب کی مرضی سے بتاتے ہیں۔ یہ شان نہ اماموں کی، نہ پیروں کی، نہ شیخوں کی، نہ مرشدوں کی، نہ حضرتوں کی ہے۔ جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ ہمارے پاس سے کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی، تو بھائی کتاب و سنت کے دلائل میں، اس ذخیرے میں سب سے اہم جس بات سے ڈرایا گیا وہ کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کا پارٹنر ذات و صفات و عبادت میں بنایا، منکے پہن کے، تعویذ پہن کے، ڈھونگے پہن کے، سیپیے پہن کے، کالے دھاگے باندھ کے، بابوں کی قبروں پہ سجدے کر کے، قبروں کا طواف کر کے، نصر اللہ نیاز حسین کے ناموں پر صداؤں میں جھولیے بھر کے غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں حصے دار بنایا، اس نے شرک کیا۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ رمضان کی آمد ہے، گناہوں سے توبہ کیجئے اور نہ بھولیے سب سے بڑا گناہ ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ چاہتے ہو اس رمضان میں کامیاب ہو جاؤ، پیارے نبی نے بڑے آسان نسخے دیے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں روزے رکھ لیے ایمان کی حالت میں، مشرک نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، توحید والا ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، رمضان کے روزے رکھ لے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے تراویح پڑھ لی، رمضان میں قیام کر لیا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید سے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے شب قدر میں قیام کر لیا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید پہ، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن بھائیو اگر شرک باقی رہا، اگر گلے میں تعویذ پڑے رہے، پاؤں میں کڑے پڑے رہے، ہاتھوں میں مدریے، انگلیوں میں مدریے اور ہاتھوں میں دھاگے باندھے رہے اور سمجھتے رہے یہ فلاں بابے کا اور یہ فلاں پیر کا، یہ فلاں حضرت کا اور یہ فلاں شیخ کا، بچے لینے کے لیے ان ڈھیریوں کے دروں پہ گر رہے، بچوں کا نام پیر دیتا، پیر بخش، امام بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش رکھتے رہے، تو پھر یہ رمضان فائدہ نہ دے گا۔ پھر یہ توبہ غیبت سے، چوری سے، چغلی سے، گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، یہ توبہ آپ کے لیے بیکار ہوگی۔ اگر سب سے بڑا جرم شرک اکبر کا نام اعمال میں رہا، شرک اکبر سے توبہ کرو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، اتباع میں، اطاعت میں کسی غیر کی شراکت کے جرم سے توبہ کرو۔ میرے پیارے نبی کی بات مانی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا اعلان ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر اپنے امام و شیخ و مرشد و حضرت و پیر کو بٹھا دیا اور سمجھ گئے، یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کر لی کہ جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، میں نے پڑھی ہے، میں نے دیکھی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے، قرآن کے بعد اوتھینٹک بک ہے، سب سے مضبوط اور سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، پورے اہل ایمان اسلام اس پر ایمان رکھتے ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کی حدیث نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے ہمارے امام صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے مطلب کی حدیث نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن مولوی کہتا ہے یہ حدیث ہم نے نہیں مانی۔ اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غیر نبی کی وجہ سے ٹھوکر مار دی تو بھائیو خطرناک 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 آوازہ ہے، خطرناک آوازہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی جنت تو مومنوں کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، وہ بد نصیب کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو جائے؟ فرمایا من اطاعنی من اطاعنی من اطاعنی، نہ پیر کا نام، نہ شیخ کا، نہ مرشد کا، نہ امام کا، نہ حضرت کا، نہ بزرگ کا، کسی کا نام نہیں ہے، کسی اعلیٰ حضرت کا نام نہیں، کسی بزرگان دین کا نام نہیں۔ من اطاعنی، جس نے محمد کی
اطاعت کی، جس نے محمدی طریقے پہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، صدقہ دیا، ایک ایک مسئلے میں اس کے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ کی ہستی رہی، دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنتوں میں جائے گا، جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ ومن عصانی ومن عصانی ومن عصانی، تیرا پیر میرا پیر، تیرا شیخ میرا شیخ، تیرا مولوی میرا مولوی، تیرا حضرت میرا حضرت، یہ لڑائی نہیں ہے پیارے بھائی، یہاں ایک ہستی کا نام ہے، ایک امام اعظم کا نام ہے، ایک مرشد اعظم کا نام ہے، ایک قائد اعظم کا نام ہے محمد کریم فدا و ابی و امی۔ آواز لگا رہے ہیں ومن عصانی، جس نے مجھے چھوڑ دیا، جس نے میرے طریقے کی نماز چھوڑی، میرے طریقے کا روزہ چھوڑا، میرے طریقے کا حج چھوڑا، میرے طریقے کا صدقہ چھوڑا، میرے طریقے کی عبادتیں چھوڑی، میری سنت کو چھوڑا، میرے راستے کو چھوڑا، جس نے محمد کو چھوڑا اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ یہ شب برات آ رہی ہے، لوگوں کے سوالات کے انبار ہیں، اس رات کو کیا عبادت کریں، اس رات کو کون سا خاص کام کریں، اس رات کو کون سی خاص نیکی کریں۔ اور پیارے بھائی، یہ اس رات کو خاص عبادت آپ کے آقا، آپ کے رہبر، آپ کے مرشد اعظم، آپ کے قائد اعظم، آپ کے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس 15ویں شعبان کی رات کو کوئی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں کہ آپ نے اس رات کو قیام کیا ہو، آپ نے اس کے جو صبح والے دن روزے رکھے ہوں، اس شعبان کے مہینے میں کوئی خاص دن مخصوص کر کے کوئی عبادت بتائی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس مہینے کی شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جو روزے رکھے ہیں وہ اسی مہینے میں رکھے ہیں۔ اس مہینے میں روزے رکھیے، اس مہینے میں قرآن پڑھیے، اس مہینے میں اذکار کیجیے، لیکن کسی ایک دن کو خاص کر کے عبادت کے لیے اس کا اجر و ثواب کا امید رکھنا، اس کے لیے دلیل ضروری ہے، اور دلیل آپ کا شیخ و میرا شیخ نہیں ہے، دلیل آمنہ کے لال محمد رسول اللہ ہے۔ پیارے نبی کی فرما برداری میں کسی امام و شیخ و حضرت کو حصے دار نہ بنائیے، اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، پھر رمضان کا استقبال کرو، توبہ کرتے ہوئے رمضان کا استقبال کرو۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کثرت سے پڑھو، رمضان تو ہے ہی اللہ کا مہینہ، یہ تو ہے ہی وہ مبارک جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ موبائل کو آف کر دو، اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو واٹس ایپ سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے اور اس سوشل میڈیا سے دور کرو جہاں پر آپ کے وقت کا ضیاع زیادہ ہے، اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ محدثین اس مہینے میں حدیث کا درس دینا بند کر دیا کرتے تھے۔ حدیث کا درس دینا، سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ محدثین اس مہینے میں حدیث کا درس دینا بند کر دیا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ قرآن کا مہینہ آ گیا۔ کیا خیال ہے آپ کے کمروں میں رکھا ہوا ٹیلی ویژن اس مہینے میں بند ہوگا؟ جی، ڈش انٹینے بند ہوں گے یا فلمیں چلتی رہیں گی، گانے چلتے رہیں گے؟ جی مجھ سے روزہ رکھا ہوا ہے نا، روزہ لگتا ہے، ٹائم تو پاس کرنا ہے نا، ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے وہی کنجریاں جو کل تک کنجریاں ناچتی تھی، یہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہی دوپٹہ اوڑھ کے آ جائے گی۔ ہم آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ پتہ نہیں، تم نے تو قوم کو فحاشی سکھائی ہے، تم کیا بتاؤ گے رمضان؟ پیارے بھائیوں، اس رمضان کو خاص کیجئے اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے، اس قرآن کو سمجھیے، اس کا فہم حاصل کیجئے، اس قرآن سے جڑیے، اور یاد رکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی، قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن سفارشی بن کے آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کو اللہ کے سامنے سفارش کر کے بخشوائے گا۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری عمروں میں برکت دے، ہماری عمروں میں رحمت فرما، اور ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرما، اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سارے سال اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ فصلی بٹیرے نہ بنا کہ رمضان کے فصلی بٹیرے بنے آئیں اور رمضان کا چاند غائب ہوتے ہی مسجدیں پھر دوبارہ ویران ہو جائیں۔ اللہ، ایسا نہ بنا، رمضانی مسلمان نہ بنا، اصلی مسلمان بنا جو ہمیشہ تیری عبادت کی طرف جھکے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔